عمران خان کے لیے رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اسد عمر کی وفاقی کابینہ سے افسوسناک علیحدگی سے ثابت ہو گیا کہ وہ طاقتیں جو سٹیٹس کو کی حامی یعنی حالات کو جو کا تو رکھنا چاہتی ہیں، وہ اب وزیر اعظم عمران خان کو ناکام بنانے کے لیے متحرک ہو گئی ہیں۔ ان طاقتوں کی بنیاد مضبوط ہے اور ان کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ نئی حکومت کے قیام کو بھی 8 ماہ ہی گزرے ہیں، لیکن اس دوران اہم امور پر اس کی اہلیت و کارکردگی اور حکومت کے مختلف اہم ستونوں میں ہم آہنگی کا فقدان نمایاں ہو چکا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی صاف نظر آنے لگا ہے کہ یہ حکومت بر وقت درست فیصلے کرنے کی صلاحیت سے عاری ہے، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اب سٹیٹس کو کی طاقتیں جو حکومت کے اندر ہی موجود ہیں، عمران خان کے ایجنڈے اور تبدیلی کے لیے ان کی جانب سے اصلاحات کو ناکام بنانے کے لیے ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحت، پانی اور بجلی کے وزراء اور ان وزارتوں کے اعلیٰ افسران وزیر اعظم کے ساتھ غلط بیانی کر کے انہیں گمراہ کرتے رہے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اس قدر اضافہ کر دیا گیا ہے کہ تمام صارفین بشمول بڑے صارفین بھی خود کو صدمے سے نہیں بچا سکے، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا۔ نرخوں میں اضافے کے ذمہ دار افراد موجودہ نظام کا حصہ ہیں، اور انہوں نے محیط حکومتوں کے لیے زیادہ آمدنی یقینی بنانے کے لیے بجلی اور گیس کے استعمال کے ایسے فارمولے وضع کیے جن سے صارفین بری طرح مالی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ ان حلقوں کا قابل مذمت کردار یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان حلقوں نے بجلی اور گیس کی مہنگائی کا دفاع کرتے ہوئے عجیب و غریب ہی نہیں بلکہ انتہائی ناقابل فہم اور غیر عقلی دلائل بھی پیش کیے۔ ان حکومتی لوگوں میں اسد عمر، عمر ایوب اور غلام سرور خان بھی شامل تھے۔ اس طرح حال ہی میں جب ادویات کی قیمتوں میں تقریباً دگنا اضافہ کر دیا گیا، تب بھی ایسے ہی بے سروپا دلائل پیش کیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر صارفین کی بہت بڑی تعداد مختصر مدت کے دوران غیر متوقع طور پر ایک نہیں بلکہ 3 مرتبہ شدید مالی جھٹکوں کا شکار ہو جائے تو حکومت کس طرح یہ ظاہر کر سکتی ہے کہ وہ بے خطا ہے؟ جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یا تو وزیر اعظم ان تمام اقدامات سے آگاہ تھے یا پھر یہ سارا کیا دھرا ان وزراء کا ہے جنہوں نے محض حکومت کی آمدنی بڑھانے کے لیے عوام کو اس قدر مالی بوجھ کا شکار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ ان حکومتی کارروائیوں کو دن دہاڑے ڈکیتی نہیں تو پھر کیا کہا جائے؟ بالخصوص غلام سرور خان اور پانی و بجلی اور پیٹرولیم میں موجود خوش آمدی افسران نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ناقابل یقین اضافے کے ایسے جواز پیش کیے جن پر سوائے اظہار افسوس اور کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں اس بات پر غور ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہوا کیا اس کا مقصد محض بس یہی تھا کہ صحیح یا غلط کسی بھی طریقے سے حکومت کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کارستانی سٹیٹس کو کی ان قوتوں کی رہی جو عوام میں بے اطمینانی پیدا کر کے عمران خان کو عوام کی نظروں سے گرانے کی کوشش کر رہے ہوں؟ اگر دوسری بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ سرکاری حکام نے ان وزیر صاحبان کو دلائل فراہم کر کے ان کی مدد کی۔ اگر عوام پر مالی بوجھ لادنے کے بعد وزراء صاحبان اپنے افسران سے فکری رہنمائی حاصل کرنے لگیں تو ظاہر ہے کہ ان وزراء کو اس منصب کے لیے نااہل ہی سمجھا جائے گا اور اپنے منصب پر ان کے برقرار رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ سٹیٹس کو کی طاقتوں نے ان وزراء کو مات دے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان وزراء نے ایسا کیوں کیا؟ کیا انہوں نے خود کو جان بوجھ کر طاقتور بیوروکریسی یا بابوکریسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، یا پھر بیوروکریسی نے انتہائی چالاکی کے ساتھ انہیں اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑ لیا؟ دونوں میں سے جو بھی صورت رہی ہو، یہ بات طے شدہ ہے کہ حکومت کے ان اقدامات سے عوام کا بہت بڑا حصہ متاثر ہوا، یہاں تک کہ ان کے لیے اپنے گھریلو بجٹ کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ فواد چودھری کو جو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ یہ نشاندہی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ برسر اقتدار آنے سے قبل عمران خان سابقہ حکومتوں کی اس روش پر بھی شدید نکتہ چینی کرتے تھے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو بعض شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں جنہیں ان شعبوں کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہے۔ کیا فواد چودھری کو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی مقرر کرنے کے بعد اب یہی اعتراض موجودہ حکومت پر نہیں کیا جا سکتا؟ واضح بات ہے کہ فواد چودھری کے بارے میں وزیر اعظم کے اس فیصلے سے ثابت ہوا ہے کہ سیاسی مسلطوں کی وجہ سے عمران خان اپنے ہی اصولوں کو پامال کرتے ہوئے اب سٹیٹس کو کی طاقتوں کی بات ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تیسری لیکن اہم بات یہ ہے کہ اب عمران خان کو سمجھ لینا چاہیے
کہ عوام کی اکثریت کافی عرصے سے ان کی زبان سے شریفوں اور زرداریوں کی بدعمالیوں کے قصے اور ان دونوں کی جانب سے کثیر قرضے لے کر ملک کو زیر بار کرنے کی کہانیاں سن رہے ہیں، لیکن اب عوام ان سب باتوں سے عاجز آ چکی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اہلیت کا فیصلہ سابق حکمرانوں کی بدعمالیوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ عمران خان اور ان کی حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پر کریں گے۔ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسٹیٹس کو کی طاقتیں پہلے حکمرانوں سے غلط فیصلے کرواتی ہیں، پھر انہیں غلط فیصلوں کی بنیاد بنا کر ان حکمرانوں کی مقبولیت کو بہت تیزی کے ساتھ ختم کرنے میں بہت مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض وزراء ایک یا شاید دو کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کا طرز عمل بلیک میلنگ سے مشابہ تھا۔ دوسری جانب اسٹیٹس کو کی نمائندگی کرنے والے کچھ لوگ وزیر اعظم کے طرف بھی ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ ان کا مقصد حکومت پر اپنا شکنجہ مضبوط رکھنا اور اپنے مفادات کے لیے جب بھی ضروری ہو دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے فوری وفاداریاں تبدیل کرنا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ عمران خان کی ایک جانب تو سنگین اقتصادی مسائل ہیں تو دوسری جانب انہیں قومی اسمبلی میں بہت معمولی سی اکثریت حاصل ہے۔ حکومت کے بلوچ اتحادی وعدوں کی عدم تکمیل پر اپنی ناراضگی کا کھلے عام اظہار کر چکے ہیں۔ ایم کیو ایم بھی حکومت کے اتحادی ہے، لیکن اس کا ماضی بتاتا ہے کہ یہ مستقل مزاجی کے ساتھ اشتراک نہیں کرتی، اس لیے اس کے اتحاد سے علیحدہ ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ حکومت کے اندر بلیک میلنگ کرنے والے عناصر بھی موجود ہیں۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے عمران خان کے پاس اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے بہت کم متبادل راستے باقی بچے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان اصلاحات کا کیا بنے گا جن کا عمران خان نے وعدہ کیا تھا، جو پاکستان کی خود مختاری اور اس کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں یہ سوال بے محل نہ ہوگا کہ اگر عمران خان بھی ناکام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ بے شک عمران خان سٹیٹس کو کی بے قابو طاقتوں کی وجہ سے ایک دوراہے پر آ چکے ہیں۔ اب استحکام کے راستے پر چلنے کی واحد صورت یہی ہے کہ عمران خان پوری فہم و فراست کے ساتھ ملک کے عظیم تر مفاد میں ہوش مندی سے فیصلے کریں اور ثابت قدمی کے ساتھ ان پر قائم رہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔